لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے. یعنی جب مصیبت آتی ہے تو تم کہتے ہو اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، اگر تو ہمیں بچا لے گا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، تیرے فرمانبردار ہو جائیں گے. اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ آفات میں مبتلا ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور ایسی مصیبتیں اور ایسے شدائد اور احوال پیش آتے ہیں جن سے دل کانپ جاتے ہیں، خطرات دلوں کو بے چین اور مضطرب کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے، اسی کی جناب میں تضرع جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہو جاؤں گا اور تیرا حق کے نعمت بجا لاؤں گا، میں تیرے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کروں گا. قل اللہ ینجیکم منہا، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر بے چینی سے اللہ نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ بت نکمے ہیں، باطل ہیں، مردود ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو. کتنی بڑی گمراہی ہے. یہاں تو مشرکین کا رد ہے، لیکن ایک مسلمان کو آج کل کے حالات پر سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، تھوڑی دولت آ جاتی ہے، اچھا بنگلہ ہو جاتا ہے، کاریں ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو نہ جانے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہو جاتا ہے. عورتیں انتہائی بے پردہ، فیشنیبل، نوجوان بالکل انتہائی دین سے دور، اور دن رات گناہوں بھری زندگی. پھر ایسے حالات میں شادی کا موقع آ جائے تو الامان والحفیظ اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، سمجھایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کاروبار میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ کروڑ پتی آدمی کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اسے اپنا بنگلہ، اپنی کاریں، اپنی فیکٹریاں سب بیچنی پڑتی ہیں، اور پائی پائی کا محتاج اور روٹی روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر وہ کس قدر عاجزی رکھتا ہے، پھر وہ دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت وہ سچی پکی توبہ بھی کرتا ہوگا. بسا اوقات یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ اب اگر مجھے دوبارہ نعمتیں ملی تو میں ایسا نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پھر دولت کی فراوانی ہو تو پھر یہی جملہ کہ بچے نہیں مانتے، کیا کریں. ذرا سوچیں، جس رب نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں سے محفوظ رکھا اور نعمتیں عطا فرمائی، کیا ہمیں ناشکری کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں بے پردگی کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں آنکھوں کا زنا کرنا چاہیے؟ کیا ہم میوزک سنیں، گانے سنیں؟ کیا ہم شریعت کی نافرمانی کریں؟ بلکہ ہمیں تو شکر زیادہ کرنا چاہیے، اور جتنا شکر کریں گے اتنا نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. آگے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ ایک ڈر رکھنے والے کے دل کو ہلا دیتی ہے. یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے دل لرز جاتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے. جو رب نعمتیں دیتا ہے
وہ جب چاہے لے سکتا ہے. ایک لمحہ اس سے بھی کروڑویں حصے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ تباہ کر دے. کس بات پر انسان غرور کرتا ہے؟ کیوں شریعت کی نافرمانی کرتا ہے؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْد، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے. اوپر سے عذاب، بارشیں، سخت بارشیں، بجلی کا گرنا، طوفان، آندھیاں، نیچے سے عذاب، زمین کا پھٹ جانا، زمین کا دھس جانا، اسی طرح زلزلے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری آپس میں لڑائیاں ہو جائیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر گھر میں محبت نہیں رہتی، رشتہ داروں میں محبت نہیں رہتی. آج یہی کچھ ہو رہا ہے. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو. دیکھو کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں. مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اور جب یہ نازل ہوا یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے. مسلم کی حدیث شریف میں ہے، اور یہ بات صدر الافاضل علیہ رحمہ نے خزائن العرفان میں لکھی. مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد طویل دعا کی. پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے 2 قبول فرمائے گئے. ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت قحط سے ہلاک نہیں ہوگی. ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طوفان اور سیلاب میں غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے گا. اور فرمایا تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا، یعنی اس سے مجھے روک دیا گیا. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.